آخری زمانے کے لوگ بیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے، اور فقیر و نادر بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی، اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑا جائے گا۔ کبھی بھی کسی کی روح کو زخمی نہ کرے، کیونکہ جسمانی تکلیفوں کی ہزاروں دوائیاں اور طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب ایسے نہیں ملتے۔ کوشش کرے کہ کسی کے آنسو کی وجہ آپ یا آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اللہ کو بتایا کرے اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کرے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مخالفت ڈٹ کر کرے، لیکن منافقت کبھی نہ کرے، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پہ، تیری فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چل کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے تم ملتے ہو وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہے جو اپنے پن کا احساس دے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں۔ ضرورت فقیر کی ہی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب دل کسی اپنے سے خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔
غلطیاں کیجئے، خدا را کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ آئے روز محشر تک پیچھا کرتی ہے اور نسلوں تک جاتی ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دلیس سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ محنت کا پل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو یہ 3 کام مت کرے ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اپنا فون دیکھ رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو بند کر دے اور خاموشی سے اذان سنیں۔ خواتین اگر سر ننگا ہے تو کوشش کرے، اذان ہو رہی ہے تو فوراً اپنے سر پر دوپٹہ لے۔